بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ تو کیسی ہے نویدہ کی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی تو جناب، آج میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، بچوں سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ، یا آپ کی جو لائف ہے اس سے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے میں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بالکل فرینڈلی رہنا ہے، اور جب بچے بولتے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی بات پوری توجہ سے سننی ہے، اور اگر بچوں کی بات آپ کو ناپسند لگے تو آپ نے فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کی بات کو پورا سننا ہے، اور جیسے ہی آپ کو موقع ملے تو آپ نے بچوں کو اس ٹاپک کے بارے میں سمجھانا ہے۔ جب آپ نے بچوں کو سمجھا دیا پھر آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، بار بار آپ نے اس بات کو نہیں چھیڑنا۔ بچہ اگر نہیں مانتا آپ کی بات تو آپ بچے کو چھوڑ دیں۔ پھر جب بچہ اس چیز سے دھوکا کھاتا ہے یا اس چیز میں اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ مما ایسے ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے بچے کو کہنا ہے، پھر اسے احساس دلانا ہے کہ دیکھیے فلاں ٹائم پہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی تو آپ نے میری بات نہیں مانی، اور اب دیکھیں اس کا انجام۔ تو یہ میں نے اپنی لائف میں کر کے دیکھا ہے۔ میرا بڑا بیٹا جو تھا اسی طرح سے مجھے کہتا ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جیسے لڑکے ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا بہت بری طرح سے، میں بھی ایسے بدمعاشی کروں۔ تو میں نے ان سے کہا نہیں بیٹے ایسے نہیں کرتے، آپ نے نہیں ایسے کرنا۔ وہ 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دم سے وہ آیا اکیڈمی سے اور بڑا پریشان، اور اس کی سانس جو تھی پھول رہی تھی، اور مجھے آ کے کہتا مما آج اکیڈمی میں ایک لڑکا تھا، اس کی باہر کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو دوسرا لڑکا جو تھا 7-8 لڑکے لے کر آیا، اور اس لڑکے کو انہوں نے اتنی بری طرح مارا، اس کا اتنا زیادہ بلڈ نکلنے لگ گیا۔ تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو پوچھا، میں نے کہا اب بتائیں، اب آپ اس لائف کو پسند کریں گے کہ آپ بھی اسی طرح سے لڑائی کرنے والے بوائے بنے؟ تو میرا بیٹا کہتا نہیں مما میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں آپ نے بچے کو سمجھانا ہے، بچے کو بتانا ہے، اس کے بعد آپ نے بچے کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب بچہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو پھر وہ خود ہی اس چیز کو فیل کرے گا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط۔ آپ نے بالکل بچے کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا، پریشرائز نہیں کرنا اس کو کہ نہیں یہ کام ایسے تم نے سوچا کیوں، ایسے تم نے کہا کیوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے بچوں کے ساتھ سافٹ رہنا ہے۔ ایک ایج ہوتی ہے جیسے 9th اور 10th، اس میں بچے تھوڑا پریشان کرتے ہیں، بچے اپنی مرضی کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں پڑھائی میں بھی تھوڑا لوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس ایج میں جو ہے آپ نے اپنے بچوں سے دوستی کرنی ہے، اپنے بچوں کے آپ نے فرینڈ بننا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے ایج گزرتی ہے ویسے ویسے بچوں کی سمجھ عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ 50 میں ہیں تو بچے کی سوچ بھی 50 والی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بچے جو ہے جیسے جیسے عمر گزرتی ہے ویسے ویسے ہی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو آپ بچوں میں ایک دم سے ایسی چیزیں عقل مندی نہیں لا سکتے۔ ہاں یہ چیز ہے آپ نے بچوں کو اچھا برا ضرور بتانا ہے، اور پھر آپ نے بچوں کو چھوڑ دینا ہے کہ بچے اپنا فیصلہ کریں۔ اور جب بچے ایک دفعہ اس چیز میں خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز لیتے ہیں وہ صحیح نہیں نکلتی، تو بچوں کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہماری مما پاپا جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہی پسند کریں گے، اور دیکھیے ہم نے خود لی چیز اور خراب نکلی۔ تو اسی طرح سے آپ نے بچوں کو پریشرائز بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جب انسان غلطی نہیں کرتا تب تک وہ سیکھتا نہیں ہے۔ چاہے ہم خود بھی ہیں، ہم اکثر ہماری لائف میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں ابھی تک یاد ہیں کہ ہم نے کس طرح سے دھوکا کھایا یا کس طرح سے ہم اس معاملے میں خراب ہوئے، تو آئندہ سے ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اسی طرح سے بچے جو ہیں ہمارے، ان کا بھی یہی ہے کہ آپ نے ان کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا اپنی سوچوں کا، اپنی عقل کا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا عقل جو ہے بادام کھانے سے نہیں آتی،
اور یہ بالکل بات صحیح ہے، عقل جب زمانے کی انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جب دیکھتا ہے دنیا کو سمجھتا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے ہمارے ساتھ بڑا صحیح ہے، بڑا پرفیکٹ ہے، وہی ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے بہن بھائی ماں باپ تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، 4 دن زندگی کے گزارتا ہے، تو خود بخود اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ یا بہن بھائی میرے اپنے ہیں یا یہ بندہ میرا اپنا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے بچوں کو اچھا برا سمجھانا ہے، آپ نے بچوں پہ برڈن نہیں ڈالنا اپنی سوچوں کا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ بچے کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ باقی آپ نے ان پہ بالکل بھی برڈن نہیں ڈالنا کسی چیز کا بھی۔ اور جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو مینرز ہیں، وہ آپ نے اپنے بچوں کو ضرور سکھانے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چوری سے بچنا ہے، کس طرح جھوٹ سے بچنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے بچے کوئی جھوٹ بولے تو آپ نے فوراً ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا آپ نے جھوٹ بولا ہے، کتنی بری بات ہے، آپ نے ایسے کیوں کیا۔ تو دیکھیں بچے کو جب آپ شروع سے یہ باتیں بتاتے جائیں گے تو بچے کو ایک دن ضرور احساس ہوگا کہ جھوٹ یا پھر چوری کتنی بری چیز ہے۔ تو اسی طرح میرے بچے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، تقریباً 7 یا 8 سال کا تھا میرا چھوٹے والا بیٹا۔ تو کسی شاپ پہ گئے تو چیز لے کے آئے تو چیز زیادہ آ گئی اور پیسے جو تھے شاپ والے نے کم لیے۔ تو انہوں نے چیز رکھی اور دوسرے دن گئے جب دوبارہ چیز لینے تو انہوں نے وہ چیز ان کو واپس کی اور بتایا کہ یہ زیادہ آ گئی تھی۔ تو وہ دکاندار جب میرے میاں صاحب گئے ان کی شاپ پہ تو انہوں نے میرے میاں صاحب کو بتایا کہ بچے آئے تھے اور اس طرح سے چیز واپس کر کے گئے، تو آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں۔ تو دیکھیں تب سے میں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی ہے اور آج تک یہ چیز میرے بچوں میں ہے، اور اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو آپ نے ایک یہ چیز بھی سکھانی ہے کہ کسی کے گھر اگر آپ جا رہے ہو تو آپ نے ان کی، جیسے موبائل ہو جاتا ہے، آج کل یہی چیزیں کامن ہیں، موبائل ہوتا ہے یا واچز وغیرہ یا گلاسز، کوئی ایسی چیز بھی آپ نے ان کی اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی، کیونکہ اگر ان کی چیز گم گئی تو وہ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ آپ نے اٹھائی تھی تو پھر کہاں رکھی، تو آپ نے تو وہیں رکھی ہے لیکن اب وہاں سے گم ہو گئی ہے، تو پھر نام کس کا آئے گا؟ آپ کا۔ تو میرے بچوں کا یہی ہے، میں نے ان کو شروع سے یہی بات سکھائی ہے کہ آپ نے کسی کی بھی چیز اٹھا کر دیکھنی بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ واچ کیسی ہے دیکھوں، یا موبائلوں کا جیسے آج کل بچوں کو ہوتا ہے، تو میں نے ان کو یہی بات سکھائی ہے کہ آپ نے کسی کی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھنے کی نیت سے بھی نہیں اٹھانا، اگر وہ چیز گم ہو گئی تو آپ کا ہی نام لگے گا۔ تو بس یہی چیز میرے بچوں میں ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، میں کہیں بھی جاؤں مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، میں بڑی ایزی ہوتی ہوں اپنے بچوں کی طرف سے کہ میرے بچوں میں ایسی کوئی عادت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی میرے بچوں کی تربیت جو میں نے کی ہے، یا جو میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ مجھے ضرور بتایا کریں، اور پلیز ویڈیو کو ضرور پورا دیکھا کریں۔ جب آپ اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں اور بے ایمانی نہیں کرتے تو آپ کو بھی اللہ پاک ضرور اس کا صلہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بس آپ نے میری ویڈیوز کو فل واچ کرنا ہے اور اچھے اچھے سے کامنٹس کرنے ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اور میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے ان فرینڈز کا، میری یوٹیوب فیملی کا، جو مجھے ڈیلی دیکھتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتے ہیں ان کا تو بہت ہی شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میرے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی عطا کرے اور ہمیں بھی کامیابی عطا کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔